सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल है जो तुम काम शुरू करना है ना, मेरे को सब तो पहले मैं जो बिजनेस स्टार्ट किया मेरे को 17,000 रुपये बिजनेस वास्ते पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस वास्ते तुम डिवोशन चाहिए, तुम अंत तक मेहनत चाहिए। नौकरी की तुम करते हो, सुबह जाते हो 9 बजे शामी 5 बजे आ जाते हो, नौकरी करना बहुत आसान है। बाहर बारिश पै रही है, तूफान आ रहा है, बिजनेसमैन को बहुत परेशानी है क्योंकि सारी गल उसको परेशानी है, तो मुलाजम में कुछ मसला नहीं है। ठीक है जी, यू मेक अ एक ना पढ़ाई का है रूमिनेंट, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट्स, है ना। इतना एक चार्ट बनाओ ना, मतलब कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय, ठीक है, बनाए ना अपने ऊपर। चैट जीपीटी से पूछे ना कि क्या क्या यार, मतलब कि उसमें क्या मतलब कि कमियाँ, उसमें क्या कमियाँ हैं, वो आपको बताएगा। ठीक है ना। और जब आप लोग बिजनेसमैन बन जाएंगे ना, यकीन करेंगे आप, जो हमारी हालत है ना, असं हम सोचते कि यार अपने ऐसे नहीं जी रहे है, अपने ऐसे अगर जी रही हुई है तो जो शैड साढ़े अपने जाती ने, अगर उन्होंने ठेके दे दिए तो वो ठेका होता पे महीने का 10 करोड़ ठेका आ रहा है, आएगा अगर दे दें तो इतने तो पैसे नहीं चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, अब वो जो 1200-1400 फैमिलीज हैं जो रोज़ाना एप्लीकेशन आती है जी, ये इसका भारत वोट हो गया, इसका ये हो गया, उसकी बेटी की शादी है, उसके भाई की शादी है, उसका प्रेगनेंसी है, उसका क्या है, मतलब इतने हज़ारों केसेज। इतनी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बनाया। ठीक है, मतलब कि बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से स्टार्ट करना है। हम लोग ये जो है ना, बस पहले दिन ईदी बनना है, ये ईदी नहीं बनना, ये बात मेरी याद रखनी है। एक बंदे को खाना खिलाना है, ठीक है, ईदी के चक्कर में ना हम एक को भी खाना नहीं खिलाते, वो भी साढ़े घरों भूखा ही जाता है। मतलब पहले दिन मैंने 500 चूजा डाला, ठीक है, तो छोटा जहा सैट पाया तो मैनू मतलब उसको ना पहली बारी नुकसान हो गया, एक काम खराब हो गया। ठीक है, कुछ देर तो मैं फीड शीट ली थी ना, मैं उनको चला गया, मैं कहा यार मैं ना साढ़े पैसे देने ने लाख रुपया, तो मेरी 17,000 रुपये तनख्वाह हैगी है, 17 या 20 सी। तो उन्होंने बड़ा बुरा भला किया, कहना यार तुम की नलायक आदमी है। तो काफ़ी ये कि गल्लां उन्हें मैनू की, वो नाम डॉक्टर यकूब गुजर चीजा बदनी का, डॉक्टर नहीं था, वो वैक्सीनेटर था। हाँ, वो वैक्सीनेटर था, तो उसने ना मतलब ये बनाया अपना ना, मुझे उसने डांटा कि यार ऐसे जैसे आप करोगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा, आपको तो कितने साल लग जाएंगे, आप ऐसे करो, आप चूजा डालो, जो नुकसान हो गया ना, अगर नुकसान हो गया तो मैं आपसे, वो आपने मेरे खाते में डाल देना, प्रॉफिट हो गया तो आपने रखना है। मैंने फिर बड़ा सोचने लगा, कहना हम की सोच रहे हैं, अगर मैं सोच रहा, मुझे समझ नहीं आई है, मतलब इतनी अजीब सी बात थी ना, मतलब कि नुकसान हो गया तो उसका फायदा होगा तो मेरा। फिर मैंने घर आकर अबू को बताया, कहते ठीक है, अगर वो कहना पे तुम कर लो, मैं चूजा पाया तो वो मैं फायदा हो गया, फायदा भी लाख रुपया हो, तुम पता पोल्ट्री जी ने जिन्ना नुकसान करती ना, उन्हें फायदा करती है, बराबर जमीन होती है। कभी भी इतना नहीं होया कि साਡਾ फलाग ना बराबर हो गया, यानी साਡਾ नो बराबर नो लास नहीं कभी हुए, हमेशा घटते हैं या बचते हैं, बराबर कभी नहीं हुआ फलाग। मतलब कभी 75 लाख घट जाता फलाग चो 75 लाख, तो बाद में बंदा सोचता 75 तो लगा नहीं है सी। वो पता नहीं, मैं फिल्में नहीं देखता, बंदे ने मुझे बताया कि इंडिया की एक फिल्म चली थी, वो कहते 35 रुपये का कारोबार किया, 40 रुपये नुकसान हो गया। आप लोगों ने देखी होगी। मैं मतलब उन्हें हैरान है कि वाकई इस तरह है, कारोबार लीडर का जरा ना उत्ते पैसे लगते हैं 10 करोड़, तो नुकसान हो जाता 50 करोड़, क्योंकि वो अंडे दे ही रखता, जो नुकसान हो ही जाता है। रोजाना अंडे दे जाता उसको नुकसान हो ही आ रहा है, वो कारोबार कितना 35 रुपये का नुकसान जारी हो गया। मतलब किस तरह पॉसिबल है, मुझे समझ आई कि बाकी वो फिल्म जिस वो सही है किसी, मतलब गल करने का मकसद है कि तुम ना लॉसिस जो ना, लॉसिस है ना, सब तो बड़ा जो लॉस है ना, वो इंसानी माइंड का लॉस है, इंसानी स्ट्रेंथ का लॉस है, इंसानी इनर बोन्स का लॉस है, इंसानी इनर मतलब जो टाटा ना ऐ नहीं तुम अपना जो दिल तोड़ लेते हो, ठीक नहीं, दिल छिंदे चक्कर च नहीं पैना है तोड़ने छोड़ने से। जो बिजनेसमैन होंगे ना, ये दिल से सीने दिल नहीं होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, ठीक है। तो वो मैं जोक कर रहा है ना, दिल है तो धड़कना कि मतलब मैं कहने का मकसद जो तुम समझ गए, ठीक है ना। मतलब कि ये मेहनत करनी है, अंत तक मेहनत करनी है, तो कहते नहीं है सिर सिट के मेहनत करनी, सिर सिट के मेहनत करने का मकसद मतलब ये है कि ना इधर उधर नहीं देखना है, मेहनत करनी है, ठीक है। अपने काम ना काम रखना है, अपने काम ना काम रखना है, ठीक है। तो अपनी हेल्थ भी अच्छी रखनी है। देखो तुम किसी कंपनी च नौकरी करते हो,
सब तो बड़ा जो नुकसान होना जो कंपनी टाटा कर सकती है या टाटा हो रहा है वो टाड़ी हेल्थ है, वो कंपनी टाटा की नुकसान कर सकती है। तो दूसरा वो तुम सिखाएगी नहीं, तुम सैलरी दी जा रही है, हर साल टाड़ी 10% इंक्रीमेंट लगी जा रही है। डॉक्टर साहब अपनी इंपॉर्टेंट करना है, हर साल टाड़ी 10% इंक्रीमेंट लगी जा रही है, ठीक है। तो एंड से जाकर तुम सिखाया उन्होंने कुछ भी नहीं है। ऐसा को काफ़ी लेडीज़ भी काम कर रही हैं तो कुछ 4-4 साल बाद किसी अदारे च आउंदियां ने ना, असं फार्मूले पुछते हैं। मैं तो मैडिकल का स्टूडेंट है तो एक्सल के फार्मूले पुछते हैं, ये इफ का फार्मूला की है, मैं कोल बैठा ना वो उन्होंने बिल्कुल नहीं आने। मैं पूछता है कि किया है सर 10 मैं तो उन्होंने ऐसे कागजों पर लगाया होता है, इधर से उठा के इधर मतलब ऐसे कह लो कि शो पीस रखे है। बैंक की लड़कियाँ रखी होंगी ना एवं उन्होंने कारोबार में बढ़ाने, तो वैसी नौकरी नहीं करनी। नौकरी वो करनी जिसके अंदर आपकी एक मतलब कि जो आपका नॉलेज है, जो आपका माइंड है वो चले। देखिए ये बातें अच्छा। एक और बात, हमारे ना जो मास्टर है ना इसके अंदर ना एजुकेशन की बहुत कमी है। मतलब हम जो टीन एजेस वाला है ना बच्चा जो है उसको सिखाते ही नहीं है कि आपके अंदर पुबर्टी आ रही है, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं ना। लड़की को नहीं बताते क्या क्या चेंजेस आ रही हैं ना। एजुकेशन की कमी है तो उसके अंदर आपको पता है कितना नुकसान होता है। वो लड़का बाहर से जाके सीखता है, वो गंदी बातें सीखता है। इसलिए आप लोगों ने ना ये बातें जो ना वो सिखानी है भाई को या बेटी को, या मतलब अभी आपने बाप बनना है, अभी आपने माएँ बनना है, अभी आपने सब कुछ बनना है। तो अभी आपको नहीं सिखाए, कौन सिखाएगा? मसला ये है ना, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। मतलब कि मैं कहता हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये कहते हैं कि जी ये अपने घरों से क्यों ना सिर्फ फिजियोलॉजी या एनाटॉमी या बायोलॉजी या यही सिखानी है कि साढ़े ड्यूटी को नहीं है। ठीक है, एक बादशाह से ना एक मुलाजिम रख लिया है, वो ना बड़ा अपना मेहनती मुलाजिम है। कैसे उन्होंने ड्यूटियाँ पक्कियाँ लिख देती हैं, तो यह कम करना है, करना है। वो एक दिन डिग पे घोड़े तो उसका पैर फंस गया लगान, वो बेचारा जख्मी हो गया। तो मुलाजिम बोल खड़ा सी, उन्होंने पूछा कहना यार तुमने बचाया ही नहीं, कहता मेरी ड्यूटी से शामिल नहीं है। तो वो मतलब गल है कि इनिया ज़्यादा पक्कियाँ ड्यूटियाँ भी नहीं लानियाँ गई मतलब मुलाजमान दियाँ, मतलब थोड़ा ही ना रिलैक्स रखना है, अपना बनाना है। देखो रिचर्ड ब्रांसन ने क्या सी कि ना इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करो अपने एम्प्लॉइज़ की, इतनी ट्रेनिंग करो कि दूसरी कंपीटेटर उन्होंने डबल सैलरी ऑफर करे। ताड़ा कंपीटेटर उन्होंने डबल सैलरी ऑफर करे तब सक्सीड है। यानी इतनी उसकी ट्रेनिंग करो अपने एम्प्लॉय की। तो सारा इंडिया जो लैक्चर दे रहा है, सारे इंडियन खड़े हो गए, तुम पता अपने तरह देने ना बेसब्रे जी। तो उन्होंने पूछा कहते सबर को तो तुम दसना है, कहते सारे जल जल गए। कहते कोई भी नहीं जाएगा, बाद जो तुम उन्होंने प्रेम देना है, उन्होंने प्यार करना, उन्होंने रिस्पैक्ट करनी, उन्होंने डिग्निटी करनी, उन्होंने जरूरतों का ख्याल रखना। कोई लो बड़ी बंदी नहीं। लेकिन साढ़े इतने की है एक CEO सी, उन्हें बंदे भर्ती किए, उन्होंने ना ट्रेनिंग की बंदे की, डॉक्टर्स की। ये साड़ी कंपनी का बात है, बड़ी ट्रेनिंग की, बड़े पैसे लगते ट्रेनिंग के। तुम पता सुबह उन्होंने छड़ के उन्होंने रेजिडेंस, शाम को सुबह लैके आना, शाम को छड़ के आना, खाना देना पीना देना, ठीक नहीं सारा कुछ। एक तो वेले होंगे खाते भी बड़ा नहीं। उन्होंने सिखाया बड़ा, 4 महीने सिखाते रहे। तो साड़ी कंपनी का CEO साहब को पूछता है, कहता है कि इन्होंने इन्ना सिखाता, इन्ने पैसे लाते हैं, इन्हें तो की पार है, कल चल जाने। तो CEO साहब कहते कि अगर इन्होंने सिखाया भी ना तो गए भी ना वेगी होएगा। इन्हें बर्बादी कर देगा। इस वजह साडा काम इन्होंने सिखाना, ठीक है। क्यों जाना जो उन्होंने मतलब कि पूरी उन्होंने रिस्पैक्ट करोगे, उन्होंने प्यार करोगे, ताड़ा बकायदा एक कॉन्फिडेंस होएगा कि यार क्यों छड़ के जाएगा। तो देखो साढ़े को तकरीबन 10 एरिया प्रोडक्शन मैनेजर ने जिन्हें पहले दिन दे ही मेरे को ने, यानी कि वो पढ़ के आए ही मेरे को सी। मतलब उन्होंने इंटरव्यू जो पहले दिन होया सी, अज भी मैं उन्होंने छेड़दा है। कल मैं उन्होंने छेड़िया आसफ जुनेद आसफ है, तो वो ना मेरे दफ्तर च आए सी अपना ना कल, बहुत बड़े बिजनेसमैन ने, काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं फिर मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो आए तो मैंने उन्होंने तारुफ कराया, मैं जी पहले दिन इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू का मैं मुकम्मल कर लिया। तो मैंने कहते सर मेरे से की हुक्म है, मेरा इंटरव्यू कर लिया। मैं कर लिया, मैं तू कल अपना जूली बिस्तरा लैके ना आ जाना है। तो उन्हें कितनी देर बैठा रहा, तो बैठा तू जा नहीं रहा, कहते सर मैं जूली बिस्तरे का पिछले से कोई चीज़ होती। मतलब आज जो मैनेजर थे साढ़े को कितने यानी कि प्यारे बच्चे होते हैं, कितना तरह है डॉक्टर साहब। ये यानी कि ना जी ताकि लोगों को सब तो ज़्यादा जरूरी ना कॉन्फिडेंस चाहिए। यानी तुम सिखाना आसान नहीं है, बड़े प्यार ना सिखाना पैना।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਬਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, यानी ऐसी कसरत कितना लगेगी जिसकी कि तानू मतलब कि ना जी बैठन ना दे। निगाह बुलंद जहाँ पुरसोस सुखन दिल नवाज, यही है रखते सफर मेरे कारवां की। मतलब आपने निगाह बुलंद रखनी है, जहाँ पुरसोस रखनी है, और सकन का मतलब होता है कि ज़बान मीठी रखनी है। सकन दिल नवाज, यानी सकन मतलब बोल जो है दिल नवाज, दिल को छू लेने वाला। क्योंकि आपने जब बात करनी है ऐसे बात करनी है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, वो बंदा आपसे मिलने के बाद दोबारा कहे यार इस बंदे को मिलना है, ठीक है, यानी आपसे उसको एक ऐसा रिश्ता क्या है, ऐसा रिलेशन क्या है, ठीक है। और फिर जो आपके पास काम कर रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है। अच्छा, जो पोल्ट्री फार्म वाले है ना, हमारे सुपरवाइजर को बुला लिया, डॉक्टर को बुला लिया, वो यार काम तो लेबर कर रही है सारी, तो लेबर का किसी को नाम नहीं याद, किसी को अपना ना उन्होंने नंबर नहीं याद, किसी को उन्होंने नहीं है। पोल्ट्री फार्म के 4 पिलर ने, वो 4 लेबर के बंदे हैं, 4 पिलर के नहीं, वो लेबर के बंदे हैं, ठीक है। मैं किताब पढ़ी, उससे एक लड़की थी, अपने बाप का ना किस्सा बयान करती है। किताबा मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं, 100 पढ़ी हुई। वो जो दसती कि कहती कि मेरा बाप जो जाता सी ना, तो मैं नाल जाती थी, मैं छोटी सी, मतलब 9th-10th सी, कहती उन्हें सब तो जो निचला मुलाजम होता सी ना, मतलब कि इंजीनियर सी, कहते मेरा बाप, तो वो तो जाके बहना होता सी। कहती मैं बाबा को कहना, बाबा आप सीधे उस पास चले जाते हैं, तो जो इतना मतलब कि गरीब सा जब मुलाजम होता है, कहते बेटे इतों जिन्हें दसना है कि काम कैसा हो रहा है, कि तू भी दस, तेरे तू दस, की बेहतरी जाती जा सकती है। डॉक्टर साहब असं लोग मैनेजर को पूछते हैं, मैनेजर तो इतने बैठा है सुपरफिशियल, तो जो लेबर का बंदा जो 24 घंटे पोल्ट्री फार्म के अंदर है, कभी तुम वो गपशप मारो ना, तो दसे कि यार बर्ड की सिगनलिंग की है, फस्ट फैक्टर की फीड घटती है, पानी घटता है, मोटलिटी तो जाके पता नहीं 3-4 दिन बाद होती है, यानी कि उससे दिन उन्हें पता चल जाता है। असल अगर बहुत स्ट्रिक्ट पैरामीटर हो ना, उससे दिन ही तुम पता चल जाएगा कि अज लीटर पानी 4000 लीटर नहीं पीता, अज 3500 लीटर पीता है। अज फीड के बैग इस टाइम तक पाउडर बच जाना सी, अज नहीं बचा है, अज मतलब कि पाउडर बचा है, कल नहीं बचा सी, यानी कि फीड का पूरी पूरी नज़र, यानी कि 5 सेंसिस जिहड़ियां ने ना अपना हिस्सा, वो तुसीं ऑन रखनियां ने फार्म जाण तो पहले, देखण वाली, सुनने वाली, कन्ना वाली, लम्स वाली, स्मैल वाली, ये पूरी ऑन रखनियां ने, यानी जी स्टॉकमैनशिप है ना, यानी कि तुहाडी नज़र जी ना अखां खुलियां रखनियां जिंदगी च। वैसे भी सुनना है, ठीक है। कहते ना मैं बोलना सीखिया 2 साल, चुप 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 होना सीखिया 60 साल, यानी बंदा कितने साल बोलना सीखता है, 2-2.5 साल, तो चुप रहना 60 साल सीखता है। यानी कि सब तो बड़ा जो कम्यूनीकेशन की डेफिनेशन है ना, कम्यूनीकेशन की, तो पता की है, जो कुछ मैं बोलिया है तो कुछ तुम सुन लिया, तुम वो सुनना है जो मैं नहीं बोलिया। यू मस्ट लिसन विच आई हैव नॉट अटर्ड फ्रॉम माई माउथ, उन्होंने कम्यूनीकेशन कहते हैं। एक बंदा तुम आन के अपनी कहानी सुनाता है, ठीक है, तुसी उसकी कहानी सुन ली लफ्ज़ों को, तुसी नोट करना है कि कहना की चाह रहा है, जिन्हें गट फीलिंग कहते हो, जिन्हें माइंड रीडिंग कहते हो, या हाउ टू सी थ्रू द पीपल्स, लोगों को अंदर से कैसे देखें, ठीक है। तो मैं वैसे किताब पढ़ी थी 12वीं से, बड़ी खतरनाक बुक, हाउ टू सी थ्रू द पीपल्स, ठीक है। और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि सबसे बड़ी जो खूबी है ना इंसान की, द पावर ऑफ नो है। नो कहने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। नो, नो के अंदर कोई फिर वो नहीं है देना आपने, ठीक है। ये देखिए मेरा लहजा चेंज हुआ है, नो के अंदर वो नहीं देना आपने, वो जो होता है क्या बहाना नहीं देना, एक्सक्यूज नहीं देना। मतलब मैं आपको कहता हूँ यार आओ उधर लौट चलते हैं, सर जी मेरा लेक्चर है, सर यार लेक्चर प्रॉक्सी लगा लेंगे, मेरी अम्मी मार अम्मी का पहले चेक करा लेने आ जाए। मतलब जो भी आप बहाना बनाएंगे ना, उसका कोई ना कोई वो दूसरा जो ना हल निकाल लेगा। अगर आपने नहीं जाना तो नो का मतलब नो है, खास तौर पर लेडीज में, द पावर ऑफ नो, ठीक है। कोई बंदा आपसे कोई चीज़ कर रहा है, मांग रहा है, या देख रहा है, या कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो राइट भी है, उसका वो हक भी है, या वो मांग सकता है, नहीं। द पावर ऑफ नो, नो का मतलब नो, कहते हैं अपनी जो नहीं है जो दरवाज़ा है उसके ऊपर नो लिखना चाहिए, द पावर ऑफ नो, ताकि आपके अंदर ये खूबी जो ना वो ऐसे आए, फुट फुट के पड़ी जाए, नस नस में चली जाए।
कि पावर ऑफ नो, बस नो का मतलब नो है, कोई एक सोच नहीं, ये काम नहीं करना, एक कश ला जरा सिगरेट का, एक कश से तो आदत पैंती है, कैसे आदत पड़ती है, एक कश से पड़ती है, कसम खुदा की बात है। मैंने आज तक सिगरेट नहीं पी, पिछले 3 साल मेरे को कुछ ना कुछ दोस्त होते रहे, तो मैंने एक दिन उन्होंने कहा, ये मैं तुम दस दिया मैं गुजरे इस कहानी चो, मैंने सिगरेट पिलाती। अच्छा मैं सोचा एक ना की फर्क पैना है, तब मैं तुम कहना भी एक भी नहीं लैनी है कश। अच्छा वो अगले दिन मैंने थोड़ी ना मैं कि अज फिर मुंडा होना चाहिए है दोस्त। अच्छा वो 2 साल तक ना मैं रोजाना जी एक पींदा रहा, मैं सच बोल रहा था, की होया फिर मैं सोचा, मैं कहा यार मैं तो लोगों को कहता सी कंट्रोल कितना होना है, अज नहीं करनी काम, फिर मैं बिल्कुल छड्डी, तो मैं तेन हलफ दे रहा अल्लाह हद नाल जान के, ये मैं तेन सच बोल रही, तो मैं छड्डी तो अज 2 साल हो गए। गल यही कि ये लाइफ ट्रू स्टोरीज ने, ट्रू स्टोरीज ने बिल्कुल, जी कि तुम देखनिया ने कि वाकई ही इस तरह है, ये हैबिट बनती इस तरह है। वो तुम सिर्फ कहते हैं कि एक पीनी है, यार एक नहीं तो आदत पैनी, एक नहीं तो आदत पैंती है, रौला तो यही है। आई से किनिया चीज़ा ने पता नहीं सुंघन वाली ने नाम है वाइब्स ने, अच्छा वो ने ये बैड है वैसे, और बहुत बैड है वैसे, लेट सोना, ज़्यादा खाना बहुत गंदियाँ आदतें ने, इन्हों तो परहेज करनी है, ठीक है। वैसे हूँ मैं कल तो स्टार्ट किया कि मुझे ज़्यादा खाना है, मैं वैसे आने के लोग सिर्फ पानी पीता है कुछ कुछ, इन्होंने बड़ा जोर लाया चाय पी लो, कोक पी लो, मैंने नहीं आज नहीं पी ली। और बाकी ये है कि ज़िंदगी में आप जब एक और बात है, जब आप नहीं अपने घर जाते हैं, अपने वालदैन के पास जाते हैं, अपने माँ के पास जाते हैं, या मतलब कि अपने जो करीबी आपके पास जाते हैं, असं कहते हैं असं घर 'च बैठे हैं, अच्छा असं वो घर 'च ही बैठे होते, ठीक है, असं फोन से लगे हैं, वो भी फोन से लगा है, ठीक है, वाला साहब भी लगे हैं, या तुम फोन से लगे हो, वाला साहब तो देख रहे हैं कि यार बच्चा आया, ठीक है बच्चा है, तुम उत्थे जाके गल्लां करनियां, गल्लां स्टार्ट करनियां ने, जिहड़ियां भी गल्लां करनियां, कोई चवल मार देनी है, कोई गल करनी है, यानी मोबाइल से नहीं लगना। ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल से लगने का मतलब ये है कि तुम उत्थे नहीं गए, तुम अपने घर गए हो, तुम गल ही नहीं की वालदा नाल, कोई ना चंगी ना माड़ी, इसका मतलब है कि तुम नहीं गए, यू आर नॉट प्रेजेंट इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली तुम प्रेजेंट नहीं है हो, तुम उत्थे गए हो, तुम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। कोई पुरानी गल करके मैं जी मैंने अज गल सुनाओ, जो छोटे होते थे उदों की सी, ठीक है नहीं, उन्होंने कहा यार तू चूल्हे की मिट्टी लिया के दिती सी, जो चूल्हा बन गया, तो जो लड़ाई हो गई तो फिर मिट्टी मैं लिया के दी, तो चूल्हा भी मैं ही सुटना है। मतलब कि जो मतलब कि वालदैन कोल या अपने मतलब कि कोल बहते हो, उसका मतलब है कि तुम उत्थे गल्लां करनियां ने, ये गल्लां ही तो खत्म हो गई, जुल्म ये होया, कचहरी खत्म हो गई, गल्लां खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा बच्चे को ना मतलब कि कल मैं तो आदत पा ली, बच्चे को ना गल्लां करो, तो क्या बात करें पता है की गल करिए दसो, ठीक है, मतलब गड्डी 'च बैठे नहीं, वो गाने ला लेते हैं। अच्छा वो वोटिंग करन जाते हैं, तुम यकीन करो वोटिंग का यानी कि ना मतलब कि खाना खान गए बाहर, तो मियाँ बीवी बच्चे अपने मूँह से लगे ने, मियाँ अपने मूँह से लगे, बीवी अपने मूँह से लगी रही, वो की खा के वोटिंग हुई है। वोटिंग का मतलब ये कि चलो कन्वर्सेशन होती, कोई इंटीमेसी होती, कोई गल्लां बातां होंदियां, कोई मतलब कि कोई फालतू गल्लां, कोई इधर उधर की गल्लां, बिल्कुल ही फालतू गल्लां। ये चीज़ है टाटा जो ना जी, जो मतलब कि लाइफ है जे सही लाइफ है जे जो तुम मतलब कि कोल बह के भी इतने मैं तुहानूं अगर किताब तो पढ़ के कुछ लैक्चर सुना दिंदा, ठीक है, जिद्दां सानूं भी सुणाउंदे रहे तो फिर तुसीं की कहना सीगा यार लिखी गई चीज़ पढ़ के सुणाती है, सानूं तो मज़ा ही नहीं आया। तो गल है कि तुहाडा जिहड़ा लैक्चर है थोड़ा बड़ा मतलब कि फन सेंस ऑफ ह्यूमर, ताकि बच्चे जो ना जी वो एक चीज़ को सीखण यानी कि ना तुहाडा अटैच रहन, तुहाडा फोकस रहन, तुहाडे क्लोज रहन, सिखाने वास्ते ना अतमाद बड़ा जरूरी है। मतलब तुहानूं उस बंदे से भी होवे कि यार बंदा ना मतलब कि सानूं कुछ बना सकता है, ठीक है, तो साडा अच्छा मेंटोर हो सकता है। फिर मेंटोर भी इदां दी खूबी होनी चाहिए, उसकी अक्ष शर्म हो, उसकी मतलब कि उसकी परसनैलिटी अच्छी हो, मतलब कि सारी खूबियाँ हो, ताकि वो बच्चे को सिखावे क्लोज रहे, ठीक है। तो बाकी ये है कि बिजनेस में सबसे बड़ी बात जो है कि बस लगे रहने, कंटिन्यूटी, ठीक है, घबराना नहीं, घबराना नहीं। तो बाकी ये है कि जितना भी हर रोज़ एक नई बात सीखेंगे, हर रोज़। और ये बात मैं आपको वो बता रहा हूँ
میں نا ایک جگہ نوکری کرتا تھا سب سے پہلے 2002 میں، اور یقین کریں کہ اس جو میرا باس تھا نا اس نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ہر روز مجھے نئی بات بتانی ہے. اچھا ہر روز میں آپ سوچوں یار آج کی دسنا ڈاکٹر صاحب لٹرلی انہوں نے نام انہوں نے مجھے کیا کہ ہر روز مجھے نئی گل دسنی ہے. ڈاکٹر صاحب میں ہر روز بڑا پریشان ہونا. میرے بندے دوست نے کہا یار ایک بک ہے یہ دا پرنسپلز آف مینجمنٹ، وہ لفظ پڑھائی جاتی ہے تو ڈاکٹر وہ خرید لیا. ٹھیک ہے نہیں ڈاکٹر صاحب وہ اس دور چ خریدی تو نہیں جا سکتی سی، بہت مہنگی سی. انہوں پرنٹ کرایا تو پرنٹ کراؤن کا 2000 روپیہ لگا جب انہیں سفے سی. ڈاکٹر صاحب لٹرلی وہ میں ایک لائن پڑھی اینا وہ لفظ کے اسٹوڈنٹ نے پڑھی ہونی جی میں ادو پڑھی 2002 کے. وٹ آر دا پرسنالٹیز، ہوسٹائل پرسنالٹی ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، سائلنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کمپلینرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، دا نون آر ایکسپرٹ پرسنالٹی اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ڈلیماز کو کیسے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے بیڈ سچویشنز کو کیسے حل کرنا ہے، ان ایکسپیکٹڈ اپرچونیٹی کو کیسے حل کرنا ہے، چیلنجز کو کیسے نپٹنا ہے، کون کون سے لفظ ہیں جو نہیں استعمال کرنے ہیں. ایک بندہ تنہیں فون کرتا اور جی مسئلہ ہو گیا جی پرابلم ہو گئی ہے کوئی ہے. ایک بندہ تنہیں فون کرتا سر ایک چیلنج ہے، لفظ ہی چینج ہو گیا نا، مائنڈ ہی چینج ہو گیا نا، چینج ہو گیا نا، لفظ ہی چینج ہو گیا. مطلب تھی کدی بھی نا ادھر کے گندے لفظ نہیں یوز کرنے نہ اشارہ ہے ناممکن ہے. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، آئی ول اچیو، آئی ول گیم، آئی ول مطلب میں اس پہ پوری محنت کروں گا. ٹاپ از آلویز ویکنٹ، یہ ذہن رکھنی ہے. نالے شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو. جو وقت گزر گیا نا تمہیں پہنچ جانا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے صرف لرن کرنا، پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے صرف لرن کرنا کہ یار اے غلطی ہوئی ہے کیڑی بھی ہو گئی ہے، بڑی تو بڑی غلطی ہو گئی ہے جتنا بھی ہو گئی ہے، اپنائیت دی ہو گئی، اپنی ذات کی غلطی ہو گئی ہے، کوئی پڑھائی دی ہو گئی، کوئی لکھائی دی ہو گئی، کوئی بےدبی دی ہو گئی، کوئی جیڑی بھی غلطی ہو گئی اتوں لرن کرنا ہے پچھلی غلطی کو. انہوں یاد نہیں کرنا یا انہوں دوبارہ نہیں کرنا. ہر روز ایک نئی غلطی کرنی ہے، ہر روز نئی غلطی تدے کرو گے جب نواں کام کرو گے. ہر روز نئی غلطی کر لینی ہے، جی غلطی ہو چکی ہے انہوں رپیٹ نہیں کرنا. یہ زندگی سب تو آگے بڑھنے کا اصول ہے. دیکھو جتنی فیلورز نے نا ہر چیز دی پرائس ہے، ہر چیز دی پرائس ہے اس دنیا چ. کڑی دی، موبائل دی، جتی دی، کوئی ایسی چیز نہیں جی پرائس نہیں ہے نا. جی سکسیس ہے نا یہ پرائس نہیں ہے، یہ پرائس بھی ہے فیلورز. جب تھی فیل ہوتے ہو، ناکام ہوتے ہو، تمہیں چتر پہ تاری ٹرینڈ ہوتی ہے، تاری بےزتی ہوتی ہے، وہ کی ہے وہ اصل وہ پرائس ہے جی تھی پے کر رہے ہو. تھی لیکچر دیتا ہے ٹھیک نہیں، تھی کالج کی ٹیچر نے بعد کیا یار تین شرم نہیں تھی کھڑکن ڈے لیکچر دیتا ہے مطلب کہ آپ کو دلیل بھی نہیں تھی. مطلب جیسے بھی ہے ہر چیز میں آپ کو کسی بندے نے اگر زندگی میں ڈانٹا ہے نا آپ نے یہ نہیں نوٹ کرنا یار مجھے ڈانٹیا نہیں، تھی یہ نوٹ کرنا کہ مجھے ڈانٹیا کس وجہ تو نہیں تاکہ میں اس چیز کو دور کروں. ساڈے اتنے بڑا یار ساری تو بےزتی کر دیتی ہے نا، نہیں یار کل نوٹس دو یار میں نوکری نہیں کرنی ہے. گندا بندے نے سارے اینے بندے نے میری انسلٹ کر دیتی. نہیں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ میرے اندر کیا تھا جو میں نے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے یعنی اپنے آپ کو کریکشن میں رکھنا ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ بڑا بھٹکنے والا ہے. تو نا اگر بھٹکنے والا نہ ہوتا تو کتنی دفعہ ہمیں کیا پڑھو ہیں ہر وقت، کتنی نمازیں کتنی دفعہ اہدی اسی رات المستقیم. میرا مطلب اسی مستقیم تو ایک منٹ چاہیے تھا ہونی ہے. کدی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہر ٹائم پڑھو، مطلب لام آتا دیکھو نا. یہ مطلب کہ بندے کو نوٹ کرنا چاہیے نا کدی اتنی دفعہ یعنی کہ بار بار ایک ہی لفظ، ایک ہی لائن، ایک ہی گل پھر کیا کہ فوکس ہو کے پڑھو. ایسا محسوس کرو کہ رب ٹاڈے اگے کھڑا ہے، تھی رب کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ اس حد تک کیا ہے. باقی میرا یہ ہے کہ نا جو میں نے چیز نوٹ کی ہے نا، جو 12ویں کلاس میں جب تھا نا ہے نا تو میں نا اپنے ابو سے نا وہ بہت زیادہ پڑھا تھا. ضربے مثل قیام مشرق مانگے جناب والے جبرائیل بہت زیادہ. تو نا اس کی وجہ سے نا شاید زندگی میں نا ایک وہ رہے نہیں ہوتی ہے جہاں پرسوز کسک سی ایسے رہا ہے. یعنی امی جی نا وہ ابو کو کہتی ہوئی سی کہ یہ نا تمہیں پاگل کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کنی دفعہ میں سنیا ہے امی کہنے آئے ہیں. ہوں تو ابھی بہت ہوئی کوئی 18 سال ہو گئے، تب بہت ہوئی 8 سال ہو گئے. مطلب امی نے بہت دفعہ کہا کہ اے جا منڈا نا یہ تمہیں پاگل کر کے چھڈے گا. کہ یہ پڑھتا کی ہے نہ یہ کورس ہے نہ یہ گل ہے نہ یہ باغے درانا گرد ہے. امی سارے پڑھے نہیں ہوتے سی لیکن انہوں نے پتا بہت سی کہ باغے درا کی چیز یہ ہے. تو میں نے ابو نے فارسی پڑھی سی اتوں بھی مجھے بڑا مزہ آیا کہنا شیرا کا. تو انہوں نے تقریباً کوئی 2000 شیر مجھے یاد آ
ایک بار میری شادی ہوئی وہ میں مسز جی نے ایم اے لٹریچر کیا جدو میں شعر پڑھتا وہ ہستی ہے کیونکہ میری وہ شعر کی جی ہے وہ روانیت جی ہوتی ہے نا پروننسیشن وہ بڑی گندی ہے وہ کہتی ہے کہ تم شعر نہیں پڑھنا ہوتا کسی کی لت باہ توڑ دیں محبت کے لیے دل ٹوٹ کوئی ٹوٹنے والا تو کہنا پہلے اپنا کی دسیا تو کی دستا ہے محبت کے لیے دل ٹوٹ کوئی ٹوٹنے والا یعنی محبت جس طرح کرنی ہے ٹوٹنے والا دل ہونا چاہیے جنہیں تمیز ہو یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آپ بھی لوگ یہ جنت مبارک ہو تیرے زہدوں کو یہ جنت مبارک ہو تیرے زہدوں کو میں تو بس آپ کا سامنا چاہتا ہوں گریجویشن کدو کی اے حقیقت منتظر کبھی نظر آ لباس مجاز میں اے حقیقت منتظر کبھی نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبی نیاز میں نمک والا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کدی نا انسانی روپ چ مل گیا پھر میں تینوں سجدے کرا پھر مینوں مطلب کہ میرا مطلب کہ راضی ہوا سجدے کر کے لباس مجاز ہے چاہ نظر آ جو اپنا شاعری ہے نا نمک والا بہت زیادہ مطلب کہ جی انسانی زندگی کے اندر ایک نا تڑپ لانے والی ہے جگاتی ہے ایسے جگا دیتی ہے کہ بندہ کو کہتے کہ راتوں میں نیند نہیں آتی ہے بہت یعنی کہ جگاتی ہے انسان کو سیدھے راستے پہ لے کے آتی ہے مطلب سب کے بعد صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی یہ معاملت کا مانا کہ جنت میں حوروں کا وجود مانا کہ جنت میں حوروں کا وجود کہنا منے اگر جنت چھوڑا ہوں گے اس نے انسان سے نپٹ لوں تو ادھر تک دیکھوں یہ جو شاعر ہے نا انہوں نے نا بعض شاعر نے نا قوم کو خراب بھی کیا گیا یہ نمک والا نہیں ہے ایک غالب کا شعر ہے کوئی نہ فضول ہے میرے غالب نے سنایا کہتے وہ غالب نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آج بڑی خوشی ہوئی جو میں تیری مجدہ ویران دیکھی ہے کیونکہ تم میرا دل دے ویران کیا ہے مطلب لٹرلی تھی دیکھو کہ مطلب میرا خیال ہے کہ ایسا مسلمان ہو کے بندہ کر کتا کہہ سکتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ میں بڑا خوش ہے تیری مجدہ ویران ہے لیکن وہ یہ سی نا مطلب کہ لوگوں نے دسنا سے مسلمانوں کو دیکھو تاری مجدہ ویران پہ نے یہ تو لمک بنے ہوئے نا مسجد تو بنا لی پل بھر میں امام کی مطلب گل یہ کہ کوئی نہ کوئی وہ جاری کرتا ہے مجازی بھی ہوتا ہے مطلب کہ حقیقی بھی تشریح ہے یعنی کہ جدوں یہ شاعر نے شاعری کہی ہے نا یہ جدوں پی ایچ ڈی تھی کرتے ہو نا اردو کے ایم اے کرتے ہو ٹیچر کرتے ہو نا تو مینوں گھر والے نے دسیا کہ سانو یہ فرض ہے سی کہ تسی یہ دسنا ہے کہ یہ شاعر کی ادو کیفیت کی سی یعنی وہ شعر بولیا سی کس کیفیت بولیا سی یعنی کہ باقاعدہ یعنی کہ لکھنا پہنتا سی کہ مجازی بولیا سی یا حقیقی بولیا سی یعنی کہ علامہ اقبال جہاں سی نا جی وہ نا کوئی جدو جوانی عمر سی نا وہ نا کوئی 2 سال نا وہ شادی رہی سی ایک طوائف کے نام انہیں جی ادو شاعری کی سی نا وہ ہور ٹائپ تھی وہ ہور ٹائپ تھی یعنی وہ مجازی ٹائپ ہے جی باقی ساری وہ شاعری ہے وہ ساری پھر مطلب کہ وہ تو ادا جیسے قرآن پاک کا ترجمہ ہی ہے بالکل مطلب باقاعدہ یعنی کہ ہاں ہاں پروفاؤنڈ انفلوئنس آن دا ہول ڈے وہ جو 30 منٹ ہے وہ سارا دن کا دار و مدار جو ہے نا وہ 30 منٹ پر ہے وہ 30 منٹ بھوک والا تو کہتا ہے کہ سونے سے بعد اٹھنے کے بعد ہے آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے وہ کب شروع ہوتے ہیں میرے تو شروع ہوتے ہیں جب میں سویر اٹھتا ہوں میں اپنا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا مطلب دماغ چلنا شروع ہوتا ہے کہ آج کے دن میں یہ کام کرنے ہیں ٹھیک ہے اور زندگی میں وہ 30 منٹ آپ نے ضائع نہیں کرنے جو بک کی بات ہے نا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک پوری ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پوچھا ہوگا جو کتنے مطلب کہ انہوں نے ریسرچ کی ہوگی یہ تو پکی بات ہے نا آپ دیکھتے ہیں ایمفل والے یا پی ایچ ڈی والے کیا کچھ بار بار ایک چیز چیک کر رہتے ہیں آیوڈین کا کتنا اثر ہے جی اس کا کتنا اثر ہے ویٹ پر اس کی کلگی پر اس کی ویٹنس پر اس کی مطلب کیا کیا کچھ چیک کرتے ہیں ایگ پر تو اس لیے جو وہ صبح کے 30 منٹس ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور جو بھی زندگی میں آپ کو
کوئی آئیڈیا آئے، کوئی بھی آئیڈیا آئے، ٹھیک ہے نا، وہ آئیڈیا جب آتا ہے نا وہ ایسے آتا ہے کہ بالکل اس کی پوری شیپ آ رہی ہوتی ہے، آئیڈیا کی پوری شیپ آ رہی ہوتی ہے کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو وہ آئیڈیا بھی دفن ہوا ہوتا ہے اور کوئی لکھا نہیں ہوتا، کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوتا. اس لیے جب بھی زندگی میں آپ کو، یہ میں صحیح بتا رہا ہوں، جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی آئیڈیا آئے، ہر روز آتے ہیں، تو رائٹ ڈاؤن دیٹ آئیڈیا. یہ میں نے 1000 دفعہ دیکھا ہے، میرے ذہن میں آئیڈیاز آئے، اب میں کاپی پین سے ساتھ رکھتا ہوں، صحیح بات بتا رہا ہوں، سوچ ٹیبل پہ رکھتا ہوں. رات کو سوئے بیگم کچھ نہیں ہے کہ کرتے پہ رہتی، میں لو لیٹر نہیں لکھتے، ایسے کام کر رہے ہیں. تو یعنی کہ نا مطلب کہ آپ لوگوں نے اس آئیڈیا کو لکھنا ہے، لکھنے کے بعد آپ کو صبح یاد ہوگا نا کہ یار یہ کچھ تھا، بلکہ اس کا وہ پورا پلان لکھنا ہے جو ایک ڈریم ہوتا ہے، جو آپ کہتے ہیں نا علامہ اقبال کا ڈریم تھا، وہ ڈریم وہ نہیں ہوتا جو رات کو آتے ہیں، یہ وہ ڈریم ہوتا ہے جو دن کو ہم سوچتے ہیں اور پھر ہم نے ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، انتھک محنت لگا کر، پوری کنسسٹنسی کے ساتھ، پوری لائلٹی کے ساتھ، پوری ہارڈ ورکنگ کے ساتھ، پوری آنیسٹی کے ساتھ، پوری انٹیگریٹی کے ساتھ، پوری کنٹینیوٹی کے ساتھ، پوری کنسسٹنسی کے ساتھ. دیکھیں جو بھی کام آپ کرتے ہیں نا زندگی میں، ہے نا، اس کے اندر کنسسٹنسی رکھیں. یہ نہیں ہے کہ بس سوچا ہے کہ ویٹ کم کرنا ہے، او جی بس اب چھوڑ دیں، ٹھیک نہیں. 1 مہینے کے اندر اس نے 5 کلو ویٹ کم کر لیا، اگلے مہینے پھر 5 کلو، پھر چھوڑ دیا، پھر 15 کلو گین کیا. یہ خود ہمارے دفتر میں ایک لڑکا ہوا ہے BS کچھ نے کیا ہوا ہے، تو وہ پڑھنے کے ساتھ ہی میرے پاس ہی آ گیا، مطلب نا اب تو اس کو 6-7 سال ہو گئے ہیں، میرے سے 7 سال ہو گئے. تو آپ کو میں ان سے ملا بھی سکتا ہوں. یہ میں نے اس کو کہا یار آپ نے بڑی جلدی ویٹ کم کیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن کہتا سر آپ نے موٹیویٹ اتنا کیا کہ مطلب میرا وزن زیادہ تھا تو شادی بھی ہونے والی تھی، تو میں نے کہا چلو ویٹ کم کر لیتے ہیں. تو اس نے نا ویٹ جو نا وہ 2 مہینوں میں 10 کلو وزن کم کیا، اور اب اس کا وزن جو نا 95 کلو اور پھر دوبارہ اس نے اتنی محنت کر کے پھر قسم خدا کی بات ہے، یہ باتیں آپ کو میں سچی بتا رہا ہوں، آپ کو ملاؤں گا اس سے اگر آپ چاہیں تو فون پہ ملا دوں گا. اچھا پھر دوبارہ اس نے نا مطلب میں نے اس کو پھر دوبارہ کہا، میں نے کہا یار آپ نا ذرا وزن جو ہے نا وہ 2 کلو کم کرنا ملے گا، زیادہ نہیں کم کرنا. کہتا سر بس ٹھیک ہے، بے فکر ہو جائے. اس نے جم کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے، 7 مہینوں میں اس نے 21 کلو وزن کم کیا، ٹھیک ہے، اور اگلے 7 مہینوں میں پھر دوبارہ 94 کلو ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اب وہ خود سے ہنستا ہے کہ سر یہ کیا ہے میری پرسنالٹی میں، ٹھیک ہے. اور اس کی مطلب کہ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے اندر ڈھونڈنا اس باتوں سے نا کہ یار ہمارے اندر کون سی خامی ہے. خامی ڈھونڈنا دنیا کی مشکل ترین کام ہے، اپنی بیڈ ہیبٹس کو ڈھونڈنا. ایک اور بات لگتی ہے یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہم عادتیں بناتے ہیں نا، اپنی عادت کے ہیبٹس وہ بڑے پیار سے بن رہی ہوتی ہیں نا، یہ عادت بن رہی ہے نا، آہستہ آہستہ بن رہی ہوتی ہے. وہ عادت جو ہے نا آپ نے بنانے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اگلے جو 20 سال ہے نا وہ ان عادتوں نے آپ کو چلانا ہے. اور پھر وہ عادت کبھی آج تک میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ عادت چھوٹی ہو، عادت چھوٹی ہو. میں اپنی سب سے جو بری عادت ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، جو میں نے سب کو بتاتا ہوں تاکہ مجھے نا تھوڑی سی وہ شیم ہو، میں اس سے جان چھڑاؤں. اوور ایٹنگ. اب آپ کہیں گے سچی کیا ہے، کم کھا لیں، اس میں کون سی بات ہے. مطلب جب کھانا آتا ہے نا میں کہتا ہوں بس یہ کھانا ہی کھانا ہے چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کچھ پتہ نہیں کہ ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں، مطلب کہ یہ لٹرلی یہ مطلب میں آپ کو اپنی خامی بتائی ہے کہ مجھے جو سب سے بڑی میری بیڈ ہیبٹ لگی ہے نا آج تک، گندی عادت ہے، وہ یہ ہے. مطلب رات کو 11 بجے ہیں، ایکسرسائز کر کے آئے ہیں تو دیکھا یار بس تھوڑا سا کچن میں جاتے ہیں ایسے نا، ایک بوٹی کھانی بس ایک لے کے آنی ہے، پھر دوسری لینی ہے، پھر تیسری لینی ہے، پھر جب تک کسی نے دروازہ کچن کا بند نہ کیا، لاگنے کے تب تک سلسلہ شروع رہنا ہے. یعنی کہ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ختم نہیں ہوتی آتے ہیں. آپ اپنے اوپر یعنی اپنے آپ کو اپنے نا لسن کرنا ہے، اپنے آپ کو سننا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے. یو مسٹ فیل ان لو ود یور سیلف، یو مسٹ لائک یور سیلف، یو مسٹ کیئر یور سیلف، یو لو یور سیلف. آپ نے اپنے آپ سے پیار کرنا ہے، کسی دوسرے کی زندگی میں رہنے کی بجائے اپنی زندگی میں رہنا ہے. کسی دوسرے کو ذہن میں لانے کی بجائے اپنے آپ کو ذہن میں لانا ہے کہ یار میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، میں کیسے اپنی پرسنل گروتھ کر سکتا ہوں، میں کیسے دوسروں سے آگے نکل سکتا ہوں، میں کیسے گروتھ کر سکتا ہوں. سب سے دنیا کی جو بڑی گروتھ ہے نا وہ پرسنل گروتھ ہے. اب دیکھیں ایک بندہ ہے، اس نے سب کچھ کر لیا، ٹھیک ہے، مطلب کہ اتنی محنت کی، ٹھیک ہے نا. جب وہ 50 ایئرس میں پہنچا، اب میری مثال ہے نا، مطلب
بیلچا تک مارا جی، اخیر کر دی، ٹھیک نہیں، ٹیچر کے بیٹے 500 چوزا ڈالا، ٹھیک ہے، اب 30-40 لاکھ، ٹھیک ہے. تو پھر اب مطلب کہ اللہ معاف کرے ہمیں شوگر بھی ہو اور اسٹنٹ بھی پڑ رہے ہوں اور کمر کی پین بھی ہو، بیک پین بھی ہو، کیا لائف ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سب سے ضروری جو ہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے. آپ کا اپنا شعور، پرسنل گروتھ، پرسنل گرومنگ، پرسنل ڈیولپمنٹ، پرسنل اویئرنیس. آپ کو اپنے مطلب تو پتہ ہو. اچھا ہمارے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار دوسروں کی زندگی کو لوگ کنٹرول کریں، جب یہ ایسے زندگی گزارے جیسے میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، خاص طور پر بیوی جو ہے وہ ایسے زندگی گزارے جیسے ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، یعنی کہ اپنی لائف کے اوپر اپنا کنٹرول نہیں ہے، یعنی اپنے اوپر کنٹرول کہ یار ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے. مطلب یہ آپ میں کہتا ہوں، ایک بندے کو کہتا ہوں یار ایکسرسائز کرو، وہ کہتا ہے سر پتہ نہیں مسئلہ نہیں ہے، آپ وہ سوچتا ہوں کرنی ہے، تو کون روکتا ہے؟ مطلب آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے نا. آپ کا مائنڈ نہیں مانتا یا دل نہیں مانتا یا انٹسٹائن نہیں مانتی یا مطلب کہ پنڈلیاں نہیں مانتی، کچھ نہ کچھ تو چیز ہے نا. یہ میں چیزوں کا نام اس لیے دیا ہے کہ دیز آر دا سیکنڈ برینس. یو نو انٹسٹائن از دا سیکنڈ برین اور جو پنڈلی ہے از دا سیکنڈ ہارٹ، کیونکہ اس کے اندر وہ ہارٹ کا سارا نظام ہے پنڈلی کے اندر. تو بات یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں اگر مقابلہ کرنا ہے نا تو آپ کو ہر لحاظ سے مضبوط رہنا ہے، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی، اسپرچولی بھی، ٹھیک ہے، اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے آپ نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے اور اپنے آپ کو، اور سب سے بڑی جو میری پسندیدہ بات ہے نا، اپنے آپ کو سننا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو لرن کرنا ہے، اپنے آپ کو لسن کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بننا، ٹھیک ہے. اور باقی بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایز اے مینیجر آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں، دیکھیں اب جو دور ہے نا وہ یہ رہا کہ مطلب کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں وہ 100 خوبیاں کون سی ہیں. یار 1 منٹ کرو چیٹ جی پی ٹی پر، اب تو ڈیفینیشن یاد نہیں کرنی پڑتی. اب تو مطلب جو لڑکے آتے ہیں نا، ایک لڑکا ہمارے پاس انٹرویو دینے کے لیے میں نے 1-2 ڈیفینیشن پوچھ لی، کہتے تھے وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں. میں نے غصہ نہیں کیا، میں نے کہا یار پتہ ٹھیک ہے. کہتا سر یاد کیا کرنی ہے، میڈیٹیشن کے فارمولے ہیں، جب ضرورت پڑے گی تو ہم ایسے نکال لیں گے. وہ صحیح بات ہے اس کی، ٹھیک ہے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ خوبیاں لانی ہیں جو کہ رپورٹ کے اندر نہیں ہیں، جو کہ مطلب یہ سب سے بڑی خوبی جو ہے نا، دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے نا تو آپ سنا کرتے تھے کہ جی اس بندے کا IQ بڑا تیز ہے، IQ ہے نا. اب IQ کی تھوڑی دفن ہو گئی ہے، وہ 15% ہے پرسنالٹی کے مطلب میں سکسیس میں. اب کیا چیز ہے؟ اب ہے ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس کہ آپ لوگوں کی بات کیسے سنتے ہیں، آپ کا لوگوں سے رویہ کیسا ہے، آپ بولتے کیسے ہیں، آپ کا آئی کنٹیکٹ کیا ہے، آپ کا انر بونس کیا ہے، آپ کا کیا ہے مطلب کہ آپ سوچتے کیا ہیں، آپ لوگوں سے کام کیسے لیتے ہیں، بھگوڑوں سے کام کیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جواب کیسے دیتے ہیں، آپ سوال کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ مین از نون بائی دا کوشچن ہی آسکڈ، ٹھیک ہے. تو کوشچن جو ہے نا کسی بھی آپ بڑے بندوں کو ملے نا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی باتیں سنو، اس سے ایسا کوشچن کریں تاکہ وہ بولے، آپ کو بتائے، آپ کو سمجھائے، ٹھیک ہے. دیکھیں مطلب کہ کون آپ کو سکھائے گا؟ آپ لوگ تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں. ہمیں کو کہتے ہیں آپ نے ہمیں اتنا تو پتہ ہی نہیں ہے، بڈھے ہو پرانی وکٹوریا ڈوڑ دے گئے، ٹھیک ہے نا. ابو کو کہتے ہیں جی آپ کو ساری زندگی پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کون بتائے گا آپ کو؟ اس لیے آپ نے کوئی لوگ بندہ جو نا آپ کی نظر ایک جگہ ٹھہر جانی چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں آپ میچور ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. زندگی میں نا ایک پہ اکتفا کرنا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا میری بات؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ نے گروتھ کرنی ہے زندگی میں، آگے نکلنا ہے، بہت دور جانا ہے، تاکہ ایسا گول بنائے کہ دنیا آپ کا نا تماشا بنائے، لوگ ہنسے، یہ آپ کے اوپر ہنسے، تم کہو نا میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ دانت نکالے نا تب آپ کا گول ہے. اس کے دانت نکلنے چاہیے، وہ آپ کا مذاق اڑائے تب آپ کا ٹارگیٹ ہے. اب کسی کو جب پہلے دن میں نے بتایا ہوگا کہ یار میرے مطلب کہ 150 سیٹ ہوں گے، ہم ریڈر کریں گے، برینر کریں گے اور سائیکل پہ ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں، تو کیا اس کو ہنسا نہیں ہوگا؟ وہ ابھی تک بندہ ہنسا کیا؟ مجھے آج تک کہتا ڈاکٹر صاحب مجھے ہنسی بڑی آئی سی کہ تجھے گل کسی نے کیا ایسی ہے کچھ کرا گے. مطلب دوسرا بندہ جو ہنسی مذاق آپ کا بنائی، اتنا بڑا آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. پھر آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے. تو پھر حاصل کرنے کے لیے آپ کو سیدھی لائن پہ چلنا ہے.
سیدھی تیر کی طرح سیدھی. ادھر ادھر دیکھیں گے نظر نہیں ٹھہرے گی تو پھر کام خراب ہوگا. ٹھیک ہے, اکتفا کرنا ہے اور بالکل گول اورینٹڈ رہنا ہے, سیدھے راستے پہ چلنا ہے. دیکھیں ہم کتنی دفعہ نماز میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو یہی پر اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں کیا, سیدھے راستے پر چلا اور اس راستے پر چلا جس پہ تو نے اپنا نام بخشا. تو یہیں بھی ختم نہیں ہوا, اس راستے پر نہ چلا. مطلب میں صرف آپ کو کہتا ہوں یہ کام کریں, یہی کافی ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ یہ کام نہیں کرنے, پھر بتایا کہ مطلب اس راستے پر ہمیں نہ چلا جس پر آپ نے اپنا غضب اپنا عذاب نازل کیا. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ یہ بار بار یعنی کہ نا. اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ آپ نے اپنی جو نیند ہے نا, بہت لڑکے ہیں سر ہماری تو نیند ہی 5 گھنٹے. نہیں یار, یہ ولا تاخذوا سناتم ولا نوم, ولا تاخذوا سناتم ولا نوم. اس دنیا میں صرف رب کی ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. باقی ہم لوگ جو ہے وہ سونے نہ سوئیں گے, بائی پولر ہو جائے گا, ذہن کی جو طاقت کم ہو جائے گی, مینٹل پاور, ایک جو مائنڈ فلنس ہوتی ہے, ایک جو پاور ہوتی ہے. دیکھیے یہ جو پاور آتی ہے نا وہ آپ کو اندر سے آتی ہے. انر اسٹرینتھ جو ہے نا, انر اسٹرینتھ وہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کسی کام کرنے کے لیے. آپ کے اندر ایک پورا یعنی کہ وہ ہونا چاہیے, زور ہونا چاہیے اندر سے. مطلب آپ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو تھے وہ کتنے بریک سے تھے, اندر سے مضبوط تھے نا. اندر سے مضبوط کا مطلب یہ کہ آپ کی انر اسٹرانگ ہے. مطلب آپ کی جو تھاٹس ہیں, آپ کی جو کنٹرولز ہیں, آپ کے جو ایموشنز ہیں, آپ کی جو خواہشات ہیں, آپ کی جو وانٹس ہیں, آپ کے جو ڈیزائرز ہیں, وہ آپ کے انڈر کنٹرول ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی کو دیکھا تو بس یہ فریفتہ ہو گئے. نہیں, آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہے. یعنی یار یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, ادھر جانا ہے, ادھر نہیں جانا. یعنی آپ کے اوپر اپنا کنٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایز اے مطلب کہ یہ میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو پریکٹیکلی میں نے خامیاں دیکھی ہیں معاشرے میں, وہ بھی آپ کو بتائی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو دیکھیں. اب آپ لوگ آہستہ آہستہ مطلب کہ باپ بن جائیں گے, ماں بن جائیں گے, تو آپ نوٹ کریں کہ آپ کیسے باپ ہوں گے. تو میرا خیال ہمیں تو شرم آئے گی یار, یہ بھی باپ تھے جو خود ہی ان باتوں میں لگے ہوئے. تو اس لیے آپ نے ان باتوں کو نوٹ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. چھوٹی بات کر لیں, عمل کر لیں, فوکس کر کے تھوڑا کام کر لینا ہے اور ایک وقت میں ایک کام کرنا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ملٹی ٹاسکنگ, وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ایک کام کو ختم نہیں کیا, دوسرا شروع, تیسرا شروع. ٹھیک ہے نا, نہیں, ایک وقت میں ایک کام کرنا ہے, پھر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, پھر دوسرا کام شروع کرنا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سارے بچے جو ہے نا, آپ ہی کوئی پروفیشنل ہیں ماشاء اللہ, اسی طرح آپ نے گریجویشن کیا, پھر آپ پریکٹیکل لائف میں آئے, جاب کی ہوگی شروع میں, پھر آپ نے بزنس شروع کیا. وہ تھوڑا سا ایک بریف سا اپنی ایک لائف اسٹوری تھوڑی سی شیئر کریں تاکہ موٹیویشن ہو بچوں کو, کیونکہ ہم نے سارے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو فیوچر میں انشاءاللہ ان میں سے بزنس مین بنیں گے, تو وہ تھوڑا سا 5-7 منٹ میں وہ تو اپنا ٹیکنک تھوڑا سا کریں. زندگی میں آپ نے نا فوکس ہو کے کام کرنا, تھوڑا کر لینا ہے, تھوڑا کر لینا ہے, فوکس ہو کے کرنا. حالیہ جو دور چل رہا ہے نا, اس میں نا سب سے بڑی جو ہے نا وہ ڈسٹریکشن ہے. اتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہے کہ کسی کو آپ لیکچر دے رہے ہیں تو آپ کا فون اگر ایسے پڑا ہوا ہے, وہ چل نہیں رہا, بالکل آف ہے, تو پھر بھی ڈسٹریکشن ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس فون کو ایسے کر دیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک بچے کو آپ اپنے بیٹے کو آپ پیار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیٹی کو لاڈ پیار کر رہے ہیں, اس کو سمجھا رہے ہیں کوئی بات, تو آپ کا فون آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, یقین کریں گے نا اتنی زیادہ اس کے اوپر نا انفلوئنس یا افیکٹ نہیں آئے گا جتنا اس فون یا بالکل سیپریٹ یعنی کہ ایک سینٹرلائز ایک مطلب کہ ایک انٹیمیسی کے ساتھ بالکل آپ اس کو ڈیپ یعنی کہ جسے ہم ڈیپ فیلنگس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہر کام میں ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ لوگ میچور ہو گئے ہیں, آپ نے BBM یا یہ جو آپ کر رہے ہیں BS پولیٹیکل سائنس یہ آپ نے کر لیا. ٹھیک ہے نا, تو اب آپ نے نا سب سے زیادہ ضروری جو چیزیں ہیں نا, آپ نے وہ پڑھنا ہے کہ وٹ آر دا کوالٹیز آف گڈ مینیجر. 100 کوالٹیز پڑھنی ہے آپ نے. وہ 100 کوالٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے. کیسے آنی چاہیے؟ کچھ چیزیں آپ نے دیکھو, دنیا جو ہے نا وہ آپ کو نا یہ بتاتی ہے کہ جی آپ کے اندر یہ خامی ہے, یہ خامی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ آج کل تو خامیاں بھی نہیں بتاتے, کہتے ہیں یار بندہ غصہ کر لے گا, رہنے دو, دفعہ کرو.
جو بندہ آپ کو آپ کی خامی بتائے، آپ کو کرٹیسائز کرے، آپ نے خوش ہونا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اندر یہ ویکنیس ہے اور پھر آپ نے وہ ویکنیس دور کرنی ہے. لیکن آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یہ پوچھیں کہ سر وہ ویکنیس دور کیسے کرنی ہے، ہمیں طریقہ بتائیں نا، وہ ویکنیس دور کیسے کرنی ہے. اور سب سے ضروری بات جو ہے کہ کوئی بندہ آپ کو ایسا بھی ہو جو آپ کے اندر آپ کو یہ بتائے کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ خوبی ہے، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا چمکائیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو وہی بتائے گا جو آپ کے اندر جھانکے گا، جو آپ کی پرسنالٹی کو دیکھے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ بیٹے آپ کے اندر یہ جو خوبی ہے نا یہ بہت زیادہ، اس کو آپ آگے لے کے آؤ، اور یہ خوبی جو یہ نہیں ہے اس کو کلٹیویٹ کرو. اور کلٹیویٹ کون کرے گا؟ کلٹیویٹ کرے گا آپ کا مینٹور، آپ کا امیڈیٹ باس. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی جو پہلی نوکری ہے نا وہ اس جگہ کرنی ہے جس جگہ سے اچھا مینٹور ہو، اچھی سیلری نہیں. آپ کو ایک سیلری 50,000 مل رہی ہے، آپ نے 35 لے لینی ہے، اس جگہ جانا ہے جس جگہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے. ایسے اسٹوڈنٹ آئے ہمارے پاس جو کہ 3 سال نوکری کر کے آئے ہیں. یقین کریں ہم پوچھتے تھے آپ کو کیا سکھایا؟ بس یہی کام تھا، ہم یہی کرتے جا رہے تھے، رپورٹیں میرے پاس آتی نہیں، میں آپ کو دے دیتا تھا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں. یہاں تک کہ ہم نے پوچھا کہ کاکسی کیا چیز ہوتی ہے بریگن میں، کہتے بریگن میں کاکسی بالکل نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں جو ہے نا یہ ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اور گزشتہ 10 سال سے ہم فیس کر رہے ہیں جب سے ہم ڈاکٹرز کو ہائر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا جو کچھ وہ سوچتا ہے نا وہ کچھ ہے، جو کچھ وہ سوچتا ہے وہ کچھ ہے. بے شک وہ اندھیری رات میں سوچتا ہے، بے شک وہ دن دہاڑے سوچتا ہے. اس لیے انسانی زندگی پر سوچ، ٹرین آف تھاٹس کا بہت بڑا اثر ہے. تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس سوچ کا انسانی پرسنالٹی کے اوپر کتنا اثر ہے تو یو مسٹ تھاٹ کیئرفل. یو کین ناٹ چینج یور سرکمسٹینسز.